قبول اسلام کا یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ حیرت انگیز اس اعتبار سے کہ نزول قرآن کو کم و بیش 1500 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس نقطے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر کے قبول اسلام کا محرک بنی۔ اور سبق آموز اس پہلو سے ہے کہ کتاب الہی میں غور اور تحقیق و جستجو بندگان خدا کے لیے ہدایت اور معرفت کے دروازے کھولنے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی مؤثر ذریعہ ہے جتنا وہ نزول وحی کے وقت میں تھا۔ امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے زیر اثر امریکی ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ مذکورہ ہسپتال میں ایک روز ڈیلیوری کے 2 کیس ایک ساتھ آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے کو غلط ملت ہو گئے اور ڈاکٹروں کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی اور اپنے اسٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی تھی۔ دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر ملکی ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تشریح کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا حل بھی موجود ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں نص ہے اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا موقع دیجیے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامعہ ازہر کے بعض شیوخ سے اس مسئلے میں استفسار کیا اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کی رداد بھی پیش کی۔ جامعہ ازہر مصر کے عالم نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات اور مسائل کا پتہ نہیں ہے، البتہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس پر غور و فکر کر لیں، اللہ نے اگر چاہا تو اس مسئلے کا حل اس میں ضرور مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے درج ذیل آیت پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ ایوب مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و فکر کرنا شروع کر دی اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل آخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ گیا اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ پیش کرنے کا موقع دیجیے، اس سے ہمیں اس معاملے کا حل پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حیران و ششدر تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اس تحقیق و تجزیے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنا دودھ پایا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور وٹامن سی کی مقدار بھی لڑکی کے ماں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیات تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اسی کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر وہ امریکی ڈاکٹر فوراً مسلمان ہو گیا اور ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اور آپ کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔